بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے واقعات کے بارے میں جنہیں کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بالکل سچے واقعات ہیں۔ بچے نے مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو قبر میں باپ سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب قبر کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طبق ہیں۔ آپ کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ، یہ بندہ گنہگار تھا اور جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا۔ مرتے وقت اس نے بیوی چھوڑ دی تھی جو حاملہ تھی۔ اس سے ایک فرزند پیدا ہوا۔ اس نے اسے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ بس مجھے اس بندے سے حیا آئی کہ اسے آگ کا عذاب دوں زمین کے اندر اور اس کا فرزند میرا نام لیتا رہے زمین کے اوپر۔ ایک مغرور عابد اور متواضع گنہگار کا واقعہ۔ ایک عابد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے ساتھ ہو لیا، اور ایک گنہگار فاسق فاجر اپنے دروازے پر کھڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت جی چاہتا تھا کہ ان سے ملے، مگر اپنی بدکاری پر نظر کرتے ہوئے ہمت نہ پڑتی تھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اپنے آپ کو بہت روکا، آخر نہ رہا گیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اخلاق سے پیش آئے اور اس جاہل عابد کمبخت نے اس کو بہت لتاڑا کہ تو ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا، اور دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو آخرت میں بھی اس کے ساتھ جمع نہ فرمائیو، اور اس گنہگار نے اپنی مغفرت کی دعا کی۔ فوراً وحی آئی کہ دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ اس گنہگار نے اللہم اغفر لی کہا تھا، اس کو ہم نے جنتی بنا دیا، اور عابد نے یہ دعا کی تھی کہ میرا اور اس کا آخرت میں بھی ساتھ نہ ہو۔ ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی اور دوزخ میں جائے گا اور اس کا ساتھ اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیوانات کی دعوت کی۔ کشیری نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے درخواست منظور فرما لی اور ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا اور اس کام میں آپ کو ایک عرصہ لگ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت میں کھانے کے لیے بھیجی۔ اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو آپ علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز تک اکٹھا کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانے کو مانگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اب کھانے کا کچھ نہیں جو تجھ کو اور کھانے کے لیے دوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے سوال کیا کہ کیا تو ہر روز اتنا ہی کھاتی ہے؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے، لہٰذا آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں آپ کی ضیافت کی وجہ سے آج بھوکی رہوں گی۔ فرشتوں کی پیدائش۔ اور حیوان نامی چوتھے آسمان پر ایک نہر بھی ہے، اور ہر روز اس نہر میں ایک فرشتہ غوطہ لگاتا ہے اور پھر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے جن سے 70,000 پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اس طرح 70,000 فرشتے روزانہ وجود میں آتے ہیں۔ پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المعمور کا طواف کریں۔ چنانچہ جب وہ ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔